اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ یہ مستجاب الدعوات کا مطلب میں جب بھی اللہ سے دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب چھوٹے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پیاری نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بندہ بدر جہاں اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس بندے سے جو فجر کی نماز پڑھا، اشراق تک بیٹھا رہا، تسبیح کرتا رہا، اشراق پڑھا، نوافل میں مشغول، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر پڑھا، ظہر کے بعد ظہر سے عصر تک نفل میں مشغول رہا، عصر سے مغرب تک ذکر میں مشغول رہا، مغرب سے عشاء تک نفل میں مشغول رہا، عشاء پڑھا، عشاء کے بعد فجر تک وہ نفل میں مشغول رہا۔ اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند نہیں ہے، اتنا پسند نہیں ہے جتنا وہ بندہ پسند ہے جو مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، معزز اساتذہ اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے پہلے ہفتے میں الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سنی تھی۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں میں ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ کس کی تعریف بیان کی؟ اللہ کی تعریف بیان کی۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی تعریف، ہمیں اتنا جامع تعریف کرنے کو مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ اگر میرے عقل سے میں اللہ کی تعریف اگر ایسا کرنا چاہتا تو زندگی گزر جاتی، مگر میں اللہ کی تعریف ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ان تین آیتوں میں جو اللہ رب العزت نے جن مضامین کو اور جن اس کے پوری بات کو جو اللہ نے جو سمیٹا ہے، 1000 الفاظ اور 1000 صفحے پر بھی وہ باتیں لکھ دی جائیں تو بھی وہ بات نہیں ہوگی جو 3 آیتوں میں اللہ نے اس کو یہاں پر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر اب ہم ان 2 آیتوں کی تفسیر آج پڑھیں گے۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر آج انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس سے پہلے آیتوں میں دیکھیے ہم نے اللہ کو کیا کہا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ، میرا کوئی وجود، میری کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں تھی، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میں بالکل معدوم تھا، مجھے لوگ نہیں جان رہے تھے، مگر محض آپ کی قدرت نے، محض آپ کی جو ہے آپ کی ذات نے مجھے وجود میں لایا اور آپ نے میری پرورش کی۔ تو ہم نے ماضی میں ہم جو ماضی میں تھے، ہم سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے تعلق سے ہم نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی تعریف کی الرحمن الرحیم، یا اللہ جو موجودہ جو آپ ہمیں جو پال رہے ہیں، محض رحمت سے آپ مجھے پال رہے ہیں، مجھ پر مہربانی کر کے آپ مجھے پال رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہم نے اقرار کیا۔ اب بتاؤ کہ اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے؟
بتائیے اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے؟ آخرت میں جانا ہے نا. اس کا جو منظر ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولیے. قبر سے وہ منظر، آخرت کا منظر شروع ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو وہاں پھر جب آخرت میں جب جائیں گے، جو ہماری جس کو ہم فیوچر بولتے ہیں، جو مستقبل کی جو ہماری جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں آخرت. اس کے تعلق سے بھی ہم نے اللہ سے اقرار کر لیا کہ یا اللہ کل قیامت کے روز جو بدلے کا دن ہے اس دن مالک کون ہے؟ اس دن مالک آپ ہیں. بدلے کے دن، قیامت کے دن کا بھی مالک آپ ہیں. یعنی میں نہیں تھا تو بھی آپ رب تھے، میں ہوں تو بھی آپ رحمان اور رحیم ہیں، اور میں جب وہاں پہنچنے والا ہوں تو اس سے پہلے آپ کی ملکیت وہاں پر، آپ وہاں کے مالک ہوں گے. تو ہمارے ماضی میں بھی اللہ، حال میں بھی اللہ، مستقبل میں بھی اللہ. جب اللہ کی ذات ایسی ہے، جب اللہ کی ذات ایسی جامع ہے، تو پھر وہی ذات ہے تو جس کی ہم عبادت کریں گے. اور دنیا میں ایسی کوئی ذات ہے؟ بولو، ایسی کوئی ذات اس دنیا میں ہے جو اس طرح کے دعوے کر رہا ہو کہ تم سے پہلے میں موجود تھا، جب تم اس دنیا میں ہو تو میں تمہیں پال رہا ہوں، اور جب تم آگے جاؤ گے تو اس دن کا مالک میں رہوں گا؟ کسی نے بھی، کسی کے اندر یہ جرأت، کسی کے اندر یہ ہمت پیدا ہو سکا کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جب اس ذات نے دعویٰ کیا ہے تو ہم نے اقرار کر لیا. ہم نے کیا کیا؟ اقرار کر لیا، اور ہم کہہ دیے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم نے اقرار کیا؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنے کو، کسی کے سامنے عظمتاً سجدہ کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے. عبادت کس کے لیے؟ بتائیے. صرف اللہ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. قرآن میں اللہ نے اس بات کا اقرار فرمایا، قل، نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو زندگی کی ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس عبادت کے طریقے بھی اللہ نے بیان کیے ہیں کہ مجھے عبادت اگر کرنا ہے تو تم مجھے کیسے عبادت کرو. عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نماز کا طریقہ اللہ نے بیان کر دیا، تم کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے. اس کے اندر کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کو اللہ کے طریقے پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عبادت کریں گے تو جا کر وہ عبادت بنے گی. ورنہ ان کے طریقے سے ہٹ کر ہم عبادت کریں گے تو وہ محنت ہوگا، مشقت ہوگا، مجاہدہ ہوگا، مگر وہ عبادت میں شمار کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے. رمضان کے علاوہ روزہ ہے. کوئی رات میں روزہ رکھے؟ ہو سکے گا روزہ؟ جو اللہ نے روزے کا وقت مقرر کیا، کب فرض روزہ ہے، کب نفل روزہ ہے، کب واجب روزہ ہے، اسی کے موافق آپ کو رکھنا پڑے گا. تیسری چیز ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا بھی اللہ رب العزت نے ایک رول اینڈ ریگولیشن اور ایک طور طریقہ بیان کیا ہے. اس کے موافق کریں گے تو زکوٰۃ قبول ہوگا، اس سے ہٹ کر کریں گے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا. اسی طرح حج کو اللہ رب العزت نے عمر بھر میں اس بندے پر اللہ نے فرض کیا جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو. ٹھیک ہے؟ تو وہ حج کرنا، وہ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ حج میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. وہ حج میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں ہم ٹھہرتے ہیں. وہ حج میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ مینا میں قربانی کرتے ہیں. وہ حج میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بال کو منڈواتے ہیں. وہ حج میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ احرام کو پہنتے ہیں. اگر کوئی بندہ
اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی چیز کا طواف کرے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ بتائیے۔ وہ مینا میں کنکری جو شیطان کو مارا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کنکری وہ مارنے لگے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ وہ جو ہے احرام، صرف احرام کس کے لیے ہے؟ حج کے لیے ہے، عمرہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ احرام پہن کر وہ اپنی زندگی اس طرح گزارنے لگے، کیا ایسا کرنا مطلوب ہے شریعت میں؟ مطلوب نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح ہم بال منڈواتے ہیں، کس کے لیے؟ حج کے موقع پر۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے ہم بال منڈوا نہیں سکتے۔ تو جس چیز کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کے موافق کرنے کو کہا جاتا ہے عبادت۔ اللہ نے تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے ہمارے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اچھا، عبادت صرف، میں نے عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ اقامت الصلاۃ، دوسرا کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ ایتاء الزکات، تیسرا کیا ہے؟ زکات دینا، ٹھیک ہے؟ وصوم رمضان، چوتھا کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور وحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر حج کی استطاعت ہو تو عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کرنا، ہے نا؟ عام طور پر عبادت ہم کسی کو کلمہ کی گواہی، عبادت ہم کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کی گواہی۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ عبادت صرف اسی پر منحصر نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنیاد۔ میں بتاؤں، کوئی ایسا گھر آپ نے دیکھا ہے جو صرف، میں اس مسجد میں چھت اگر نہ ہو، دیواریں نہ ہو، صرف پلر ہو، ایسا گھر آپ نے دیکھا ہے؟ ایسے گھر میں کوئی رہتا ہے؟ ارے بتائیے، ایسے گھر میں کوئی رہتا ہے جہاں صرف پلریں کھڑی ہو، اوپر میں چھت نہ ہو اور دیواریں نہ ہو اور کوئی رہنے کا کوئی انتظام اور سادھن نہ ہو؟ اس کو لوگ گھر ہی نہیں بولیں گے، بولیں گے انکمپلیٹ گھر۔ تو پھر اگر یہ مسلمان یہ 5 کام تو کر رہا ہے، باقی زندگی کے شعبے میں اسلام داخل نہیں ہے، سنت داخل نہیں ہے، اللہ کا احکام داخل نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ انکمپلیٹ اسلام کو فالو کر رہا ہے۔ صرف پلر کھڑی کر دینے سے، حالانکہ پلر بہت اہم چیز ہے، اس پلر کے بنا پر ہی چھت قائم ہے اور اس پلر کے بنا پر ہی یہ دیواریں قائم ہیں، یہ اپنے جگہ میں، مگر صرف پلر پر انسان اکتفا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسلام کا کیا ہے؟ پلر ہے۔ بتاؤ کیا ہے؟ یہ پلر ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو کہا جاتا ہے عبادات۔ اسلام کے مکمل جو ہے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کیا ہے؟ ایمانیات، جس کے تعلق سے آپ مسلسل سن چکے۔ دوسرا شعبہ کیا ہے؟ عبادات۔ چوتھا شعبہ ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں مالی لین دین کو، کاروبار کو، اس کو کہتے ہیں بزنس کو، کاروبار کو، نوکری کو، ان تمام چیزوں کو جہاں پر انسان کا مالی لین دین ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے معاملات۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ معاشرت۔ معاشرت کسے کہا جاتا ہے؟ معاشرت آپسی زندگی گزارنے کو۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالو کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ اور اس کو کہا جاتا ہے، اور چوتھی چیز کیا؟ اخلاقیات، کہ آپ کا اخلاقی کیریکٹر کیا ہے۔ تو پھر اسلام صرف عبادت، اسلام صرف ان
5 چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلیٹ اس کا نام ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ جہاں عبادت پلر کی حیثیت رکھتا ہے، کلمہ شہادت کی گواہی اور عبادت کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ پلر کی حیثیت رکھتا ہے یہ 5 چیزیں، تو یہ معاملات کو آپ چھت کی مثال لے لیجئے، معاملات کو کس کی مثال لے لیجئے؟ چھت کی مثال لے لیجئے، اور یہ معاشرت کو کس کی مثال لے لیجئے؟ دیواروں کو لے لیجئے۔ کس کی مثال؟ دیواروں کو۔ چھت بھی ہو گیا، پلر بھی ہو گیا، چھت بھی ہو گیا، اور تیسرا کیا ہے بتائیے؟ دیوار بھی ہو گیا۔ اب اس دیوار میں رنگ، پلاسٹر، رنگ، روگن، لائٹ، کچن، باتھ روم، لیٹرین، یہ سب جو کچھ بھی ہے جو زندگی گزارنے کے آشائش ہے، اس کی مثال اخلاق کی ہے۔ اس کی مثال تب جا کر ایک گھر کمپلیٹ ہوتا ہے، اس گھر میں انسان سکون سے رہ سکتا ہے، اس کو گھر بولا جاتا ہے، اس گھر کو انسان خریدتا ہے یا اس گھر کے لیے انسان کرایہ چکاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں رہی، میں بہترین گھر دے دیا مگر جو ہے اس کے اندر لائٹ نہیں، آپ رہیں گے؟ پنکھے نہیں رہیں گے؟ تو پھر اسلام صرف ان 5 چیزوں کا نام نہیں ہے، ان تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کو ماننا کہ میرے جو معاملات ہیں، مالی لین دین ہے، یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، حلال و حرام کی مجھ میں تمیز ہو جائے۔ معاشرت مجھ پر جو ذمہ داری ہے، میرے ماں باپ کے تعلق سے، میرے بھائی بہنوں کے تعلق سے، مجھے میرے بڑے اور میرے چھوٹے کے تعلق سے، یہ معاملہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ اخلاقیات، میرے کیریکٹر صحیح ہو جائے، میرا طور طریقہ صحیح ہو جائے، میرے لوگوں کے ساتھ ویوہار صحیح ہو جائے، میری زبان کا استعمال، میرے کانوں کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، میرے سوچ، میرے پاؤں کا استعمال، جو کچھ اللہ نے ان نعمتوں کو مجھے دیا اس کا استعمال، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات۔ تو جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا تب تک کسی کا اسلام مکمل بولو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم اللہ سے اس بات کی کیا کرتے ہیں اللہ سے ہم اقرار کر رہے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب چھوٹے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پیاری نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے پیارے لڑکے، جب تم کسی سے مدد طلب کرو تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اے پیارے لڑکے، جب ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے مگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نفع پہنچانا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنے تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ کیونکہ بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے کامل ذات اس دنیا میں کون ہے؟ بولو، اللہ کی ذات ہے نا۔ اللہ ہم سے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہے اور ہمارے بعد بھی اللہ ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور ذات کون ہے اس دنیا میں؟ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ خزانوں کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تمام چیز، اچھا سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہماری ماں ہے، باپ ہے، یا کوئی اللہ کا ولی ہے؟ کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ فرما رہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسانوں کے شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ گردن میں ایک رگ ہے جو دل سے کنیکٹ ہوتا ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان فوراً مر جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو یہ جو شہرگ انسان کا جتنا قریب ہے اس سے بہت زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہی تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن میں، رات میں، مصیبت میں، راحت میں، کسی بھی گھڑی جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اجیبو، اللہ فرما رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں،
میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. چاہیے کہ وہ مجھ سے جو ہے وہ مجھ سے مدد طلب کریں, چاہیے کہ وہ مجھ سے امید لگائے بیٹھیں اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے. یہ کون حکم فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حکم فرما رہے ہیں. تو عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اور مدد ہم کس سے طلب کریں گے؟ فقط اللہ کی. فقط کس سے طلب کریں گے؟ اللہ سے مدد طلب کریں گے. یہاں پر لوگ عام طور پر ایک کنفیوز کرتے ہیں, بھائی جب اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو گھر میں جا کر امی سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ ابو سے کیوں کہتے ابو پیسہ دیجئے؟ یا دکاندار سے جا کر کیوں کہتے بھائی یہ سبزی لاؤ؟ بولتے ہو کہ نہیں؟ یہ بھی تو مدد طلب کرنا ہوتا ہے, یہ شرک ہو گیا. نہیں, اسباب کی دنیا میں مدد طلب کرنا الگ ہے, غیر اسباب کی دنیا میں مدد طلب کرنا الگ ہے. اسباب کی دنیا میں مدد طلب کرنا, جیسے مجھے روٹی کی ضرورت ہو تو میں نے آپ سے مانگا بھائی 2 روٹی ہے آپ کے پاس, تھوڑے سے دے دیجئے, بھوک لگی ہے, میرے پاس کپڑے نہیں ہے, بھائی کچھ ایک کرتا ایکسٹرا آپ کے پاس ہے دے دیجئے, تھوڑا میں پہن لوں گا. ٹھیک ہے, مجھے بخار لگی ہے, ٹھیک ہے مجھے بخار لگی ہے, مجھے دوا کی ضرورت ہے, بھائی دوا ہے آپ کے پاس بخار کی تو مجھے دے دیجئے. لیکن اللہ سے ہم کپڑا نہیں مانگتے, اللہ سے ہم روٹی نہیں مانگتے, اللہ سے ہم دوا نہیں مانگتے. اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ میں بھوکا ہوں, تو مجھے کھلا. تو کیسے کھلائے گا وہ تیری مرضی. تو روٹی کھلا, چاول کھلا, یا ہوا کے ذریعہ میرے پیٹ کو بھر دے, یا کلمہ کے ذریعہ میرے پیٹ کو تو بھر دے, تیری مرضی. ٹھیک ہے, تو یا اللہ میں بیمار ہوں, آپ مجھے شفا عطا فرما دیجئے. آپ دوا کے ذریعہ شفا عطا فرمائے, آپریشن کے ذریعہ شفا عطا فرمائے, صدقے کے ذریعہ شفا عطا فرمائے, وہ آپ کی مرضی. سمجھے؟ تو انسان اللہ سے مدد طلب کرنا ایک الگ چیز ہو گیا, اور بندوں سے جو آپسی زندگی گزارنے میں جو انسان ایک دوسرے سے مدد کرتا ہے یا مدد مانگتا ہے, یہ الگ ہو گیا. ان دونوں کو کنفیوز نہیں کر لینا ہے, ان دونوں کو کنفیوز نہیں کر لینا ہے. تو مدد طلب حقیقت میں کس سے کیا جاتا ہے؟ کس سے کیا جاتا ہے؟ اللہ سے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات مجھے اور آپ کو سکھائی, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. صراط المستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ, ایسا راستہ, متوسط راستہ. کون سا راستہ؟ متوسط. متوسط کہتے ہیں جہاں پر بالکل ہلکا بھی نہ ہو, بالکل بھاری بھی نہ ہو, میڈیم ہو. ارے ہر چیز میں میڈیم پسند ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ سردی برف پڑنے لگے ہے, آپ کو پسند آئے گی؟ یا بہت زیادہ گرمی ہونے لگے, وہ بھی پسند نہیں. میڈیم پسند ہے. ہر چیز میں بہت گرم کھانا کھا پائیں گے, بہت ٹھنڈا کھانا وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. میڈیم ہو تو اچھا لگتا ہے. تو ہر چیز میں ہم میڈیم تلاش کرتے ہیں. تو وہی تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں. کیا کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے, ورنہ اس دنیا میں محنت و مشقت کرنے والوں کی کوئی حد نہیں ہے. عبادت کے لیے ابھی کمبھ میلہ معلوم ہے, کمبھ میلہ ہو رہا ہے. کمبھ میلے میں ایسے ایسے سادھو جو گوفے میں اور جنگلات میں, دریاؤں میں, سنسان گھاٹ میں جنہوں نے جو اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو اٹھایا ہوا ہے. میں نے دیکھا اس کو فوٹو میں, اس کے اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شیطان ہے وہ. اب اس سے پوچھو کیوں کر رہا ہے وہ؟ ابھی اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ مل رہا ہے, ساری دنیا نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. ایک بندہ پاؤں اٹھایا ہوا ہے تو اٹھایا ہوا ہے زندگی بھر. ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ وہ ایک بندہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ سنسان گھاٹ سے مردے کو اکھاڑ کر ان کے گوشت کو کھاتا ہے. انہی میں سے جیسے آپ لوگ تندوری چکن کھاتے ہیں مزے سے, تو وہ تندوری کھا رہا ہے قبر میں جا کر. ٹھیک ہے, کیوں؟ ان کو پوچھو کیوں کر رہا ہے بھائی؟ ایک انسان کا گوشت کھانا یہ عبادت ہے, اس سے اللہ خوش ہوگا. ارے کوئی سنسان گھاٹ میں جا کر کوئی انسان کا گوشت اگر کھائے تو اسے شیطان تو مل سکتا ہے, اللہ کی ذات اسے کبھی نہیں ملے گی. ہاں, ہوٹل میں جا کر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ, اگر ہوٹل میں جا کر تندوری چکن بھی اچھی نیت سے اگر آپ کھائیں گے اپنے گھر کے خوش ماحول کو پیدا کرنے کے لیے, تو وہاں آپ اللہ کو
پا لیں گے. اسی کو کہتے ہیں صراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجئے. ورنہ اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عابد کے پاس، ایک راہب کے پاس سے گزر ہو رہا تھا جو اپنے عبادت گاہ میں انتہا درجے محنت و مشقت وہ کر رہا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، جو آدھے بدن گھومتے ہیں، جو کھڑاؤں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ وہ چنڈی رہتے ہیں، دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے ہیں. اتنی محنت، مشقت، مجاہدہ کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے ارے تم دو وقت، تمہاری شمتا 2 وقت کی ہے تو 2 وقت کھاؤ، 5 وقت کھاؤ، 10 وقت کھاؤ، ہمیشہ کھاتے رہو بکری بیل جیسا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط. عبادت میں سیدھا راستہ. ورنہ اگر عبادت میں سیدھا راستہ نہیں ہوا تو پھر کیا کرے گا انسان؟ مجاہدے بڑے بڑے کرے گا، بیوی کو چھوڑ دے گا، بچوں کو چھوڑ دے گا، سماج کو چھوڑ دے گا، محلے کو چھوڑ دے گا، چلا جائے گا جنگل میں، چلا جائے گا دریا میں، چلا جائے گا کسی پہاڑ کے گوفا میں، وہاں جا کر سوچے گا کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں. اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ تو صراط المستقیم سے خوش ہوتا ہے. اللہ تو کس سے خوش ہوتا ہے؟ صراط یعنی متوسط درجہ رہے. اسی لیے عبادت سے مراد صرف اس کو مت سمجھ لینا. عبادت سے مراد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج نہیں. عبادت معاملات کا بھی ہے. ایک بندہ دن بھر عبادت کرتا ہے، کاروبار، روزی روٹی سب چھوڑ دیا اور چھوڑ کر دن بھر عبادت میں مشغول ہے. اللہ کے نزدیک وہ بندہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا وہ بندہ محبوب ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھ لیتا ہے، سنت موقدہ، اور اپنی روزی روٹی کے لیے نکل جاتا ہے. اپنی روزی روٹی کے لیے نکل جاتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کی زندگی گزارتا ہے. پھر جو ہے نماز پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے رکھتا ہے. یہ بندہ بدر جہاں اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس بندے سے جو فجر کی نماز پڑھا، اشراق تک بیٹھا رہا، تسبیح کرتا رہا، اشراق پڑھا، نوافل میں مشغول، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر پڑھا، ظہر کے بعد ظہر سے عصر تک نفل میں مشغول رہا، عصر سے مغرب تک ذکر میں مشغول رہا، مغرب سے عشاء تک نفل میں مشغول رہا، عشاء پڑھا، عشاء کے بعد فجر تک وہ نفل میں مشغول رہا. اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند نہیں ہے، اتنا پسند نہیں ہے جتنا وہ بندہ پسند ہے جو ایک نارمل لائف گزارتا ہے. اسی کو کہتے صراط المستقیم. یا اللہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، مگر عبادت میں بیچ کے راستے کو اختیار کروں گا جو آپ کے نبی نے جو راستہ ہمیں دیا ہے. یہ نیچرل راستہ ہے، فطری راستہ ہے، اور عام طور پر ساری دنیا اسی پر چلتی ہے. اس دنیا میں ساری دنیا نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہندوستان کو چھوڑ کر عیسائیوں نے اپنی عیسائیت کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے اکثر و بیشتر یہودیوں نے اپنی یہودیت کو چھوڑ دیا، پارسیوں نے اپنی پارسی مذہب کو چھوڑ دیا، بدھسٹوں نے اپنی بدھسٹ کو چھوڑ دیا، اور سب جو دوسرے مذاہب جو تھے انہوں نے اپنے مذہب کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اتنا کشٹ ہے، اتنا مجاہدہ ہے کہ اگر مذہب پر عمل کرنے کے لیے بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، یوگی بن کر رہنا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے اپنے مذہب کو اکثر و بیشتر لوگوں نے چھوڑ دیا. اور ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں گے نا تو پھر ہم مذہبی انسان بن ہی نہیں سکتے. ہم مذہبی انسان بن نہیں سکتے، اللہ کو خوش نہیں کر سکتے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف یہ نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. یہ مستجاب الدعوات کا مطلب میں جب بھی اللہ سے دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ ایسا کر لو کہ تم فجر پڑھو اور اس کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاؤ، ظہر پڑھو، نوافل میں مشغول. نہیں، انہوں نے کہا تم اپنے مال کو، اپنی کمائی کو حلال کر لو، خوب کماؤ مگر حلال کماؤ. اگر تم حلال کمائی کرو گے تو پھر تمہاری دعا کیا ہوگی؟ اللہ جب تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. ایک بندہ 1000 رکعت نفل پڑھ رہا ہے مگر اس کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ اس کی دعا قبول
نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ صرف فرض نماز اور سنت موقدہ پر اکتفا کر لیتا ہے اور اس کا معاملات صحیح ہے، کسی سے کے ٹھگ بازی، چوری کی، رشوت، کچھ بھی مالی معاملات میں غبن نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت آئی، ایک عورت کا واقعہ پیش کیا گیا۔ ایک عورت جو بہت تہجد پڑھتی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت تسبیح کرتی ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرتی ہے، مگر اپنے پڑوس کو گالی دیتی رہتی ہے، گالی سے بھوت بھگاتی رہتی ہے۔ میں نے اس کے جو پڑوس ہے اس کی گالیوں سے بڑے پریشان ہے، اس کی زبان سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو ہلکی پھلکی عبادت کرتی ہے، فرض نماز سنت تھوڑے بہت تلاوت کرتی ہے، مگر اس کا پڑوس اس سے خوش ہے، اس کے پڑوس سے بد زبانی، گالی گپتا یا بد کلامی نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ زیادہ نماز پڑھنے والی عورت زبان کے غلط استعمال سے کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ کم عبادت کرنے والی عورت زبان کے صحیح استعمال سے کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ، ایسا راستہ جو میرے من کو لگتا ہے، جو عام طور پر دنیا کے لوگ زندگی اسی پر گزارتے ہیں، وہی راستے کو ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جو یہ راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو انعامات سے نوازتا ہے، اور جو ان راستوں سے بھٹکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان پر کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعامات سے نوازا، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اس دنیا اور آخرت میں پھٹکار اور لعنت ڈالی؟ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آئندہ ہفتہ سنیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم پر جمع رہنے، ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔